رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے زویا شاہد شیخ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. صدق اللہ العظیم. ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ. ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ. صدائے دل میں گونج رہی ہے سنا دو حق کا پروانہ. برادران ملت، آج میں آپ جیسے عظیم المرتبت حضرات کے سامنے توحید کے عنوان پر چند منٹ لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہی ہوں. امید ہے آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا ہے. اس کے باوجود اگر ہم کسی معصیت کے مرتکب ہوتے ہیں، پھر وہ ذات کریم جس کا فضل و کرم اس کے غضب پر غالب ہے ہمیں معاف فرما دے گا. لیکن جب کوئی شرک جیسا بدترین گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ مشرکین کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کی چاہے مغفرت فرما دیں گے. اسی لیے رب کائنات نے اپنے مخلوق کو رشد و ہدایت اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. تمام انبیاء علیہ السلام نے توحید کی تبلیغ دی. تمام کی دعوت وحدت کی دعوت تھی. تمام کا مشن توحید کا مشن تھا. تمام کا درس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا درس تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اسی مشن کو اختیار رکھا. حضرت نوح علیہ السلام نے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کا کر پکارا. حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی سبق دیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی مشن اختیار رکھا. آخر میں ہمارے حضور پور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعوت دی. عزیزان غرامی، انبیاء علیہ السلام نے اسی دعوت وحدت کی خاطر تمام تکلیفات برداشت کیے. اسی توحید کے خاطر جلا وطن کیے گئے. اسی کے خاطر لوگوں کی گالیاں، بے عزتی، مصائب اور ظلم کو برداشت کیا. جب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اعلان کیا کہ اے ریگستان عرب کے مت والو، اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے عقب میں ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میرے بات پر یقین کر لو گے؟ تمام نے بآواز بلند کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صداقت و امانت کے پیکر ہیں، آپ غلط بیانی اور جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ اس کے بعد میرے محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، ظلمت و ضلالت، جہالت و شقاوت کی وادی سے نکل کر عزت و شرافت، کرامت و نجات کے راستے کو اختیار کر لو. اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تمام اس کلمہ مقدمہ کو پڑھ لو، کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے. اتنا کہنا تھا کہ ظلم قدر کفر میں ایک کوہرام مچ گیا. تمام کفار مکہ حیرت زدہ تھے کہ آج محمد بن عبداللہ کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کی مرمت کر رہا ہے. برادران ملت، اس کے بعد جو دوست تھا وہ دشمن ہو جاتا ہے. محبت کی جگہ نفرت اور عداوتوں کا جنم ہوتا ہے. کم وقت ابو لہب کہتا ہے کہ اے محمد، تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کی شروعات کریں. اتنا کہہ کر پتھر برسا ہے. ماہ رسالت کے سر مبارک سے لہو جاری ہونے لگا. اسی توحید کے خاطر میرے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی گلیوں میں پتھروں کی بارش تک برداشت کی. لیکن سر افسوس کہ آج کا مسلمان توحید اور وحدت کی قیمت نہیں سمجھتا اور شرک و کفر، الحاد اور ارتداد کی ظلمت اور تاریکیوں کو اپنے قلوب میں اس انداز سے جگہ اور مقام دیتا ہے کہ شیطان ملعون بھی یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہوتا ہے. آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کلمہ طیبہ تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے تقاضا پورا نہیں کرتے. یہ لوگ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مختار کل مانتے ہیں. داماد رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولاد کے خزانے ان کے پاس ہے اور پیڑھی بنانے والے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو سجدہ کرتے ہیں. بڑے ولیوں کے مزار پر جا کر منتوں اور مرادوں کو مانگتے ہیں. ایک قبر کو سجدہ کرنے والا کان کھول کے سن لو، اگر تم ایسا عقیدہ رکھتے ہو تو تم مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہو اور تم لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے خلاف عقیدہ رکھتے ہو.
خلاف ہے۔ میرے بھائیوں میں چیلنج کرتی ہوں کہ آپ صحیح آیت یا صحیح حدیث لا کر دکھائیے جس سے محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ثابت ہوتے ہو۔ تا قیامت اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ ایسا ہوتا تو سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حسرت قلبی پوری فرما دیتے، جو شفیع المذنبین کے حجرہ اقدس میں تقریباً 9 سال تک رہی اور وہ تمنا کرتی رہی لیکن کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ ایک لڑکے کو نہلا دھلا کر بارگاہ رسالت میں لے گئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، کاش ایسا بچہ ہمارا بھی ہوتا تو آج حجرہ آباد ہوتا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں سنیے، میرے محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تو سنیے اور اپنا عقیدہ حاملان توحید جیسا بنا لیجئے۔ میرے محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے عائشہ، یہ میرا خزانہ نہیں، یہ تو اللہ کا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے لیے اللہ کے خزانے میرے پاس ہے۔ حاضران مجلس، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مختار کوئی وہ ذات خدا بندی ہے، اولاد دینے والی بھی وہی ذات ہے جو کسی شے کی محتاج نہیں، سب اس کے محتاج، انبیاء اسی کے محتاج، صحابہ اسی کے محتاج، تابعین تبع تابعین اسی کے محتاج، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بھی اسی کے محتاج، مختوم شاہ رحمت اللہ علیہ بھی اسی کے محتاج، قطب الدین بختیاری رحمت اللہ علیہ بھی اسی کے محتاج، بڑے ولی بھی اسی کے محتاج، ائمہ مجتہدین بھی اسی کا محتاج، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج۔ ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مستحق سجدہ بھی وہ ذات خدا بندی ہے، مستحق عبادت بھی وہ ذات خدا بندی ہے۔ ہم عابد ہیں، وہ معبود ہے، ہم ساجد ہیں، وہ مسجود ہے، ہم خالق ہیں، ہم عابد ہیں، وہ معبود ہے، ہم ساجد ہیں، وہ مسجود ہے، ہم سائل ہیں، وہ مسعول ہے، وہ خالق ہے تو ہم مخلوق ہیں۔ اس ذات خدا بندی نے ہماری پرورش رحم بادل میں بھی کی، اس ذات کے ہم پر اتنے احسانات ہیں جس کا شمار کرنا محال ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم کوئی ذات باری، صفات باری یا عبادت باری میں کسی کو شریک کرتے ہیں تو کیا وہ خدا پسند کرے گا کہ میں نے بچپن سے اس کی پرورش کی اور آج کسی اور کے در پر جھک رہا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم انسان ہیں، ہمیں گوارا نہیں کرتے کہ ہماری بیوی کسی دوسرے کے ساتھ آنکھ لڑائے یا کوئی ہماری بیوی کو نظر اٹھا کر بھی دیکھے تو وہ ذات خدا بندی ہے کیسے برداشت کرے گی؟ لیکن برادران ملت، لیکن آج کا مسلمان نیک کام سمجھ کر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے قبر کو سجدہ کرتا ہے، نیک کام سمجھ کر شرک اور کفر کی دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ اس سے نہ دنیا میں فائدہ اور نہ آخرت میں فائدہ، دونوں جگہ نقصان ہی نقصان ہے۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ان تمام رسمات سے ہماری حفاظت عطا فرمائے اور شرک و کفر سے ہماری حفاظت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔